الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور گھروں میں سننے والی معزز خواتین، مائیں اور بہن، میں نے آپ حضرات کے سامنے 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی سورہ عصر تلاوت کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے 2 حدیث شریف کی تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت میں فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بات کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ اس کی قدردانی نہیں کرتے. الصحت والفراغ، ایک ہے صحت اور تندرستی اور دوسری ہے فراغت اور فرصت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. شباب کا قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. وصحتک قبل سقمک، تندرستی اور صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. وغناک قبل فقرک، اور مالداری کو فقر سے پہلے غنیمت سمجھو. وفراغک قبل شغلک، اور فراغت کے وقت اور ایام کو مشغولی سے پہلے. وحیاتک قبل موتک، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. یہ 5 چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف سے انعامات ہیں. تو اس صورت اور ان احادیث سے جو بات میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے وقت. وقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا انعام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو وقت دیا ہے.
کارآمد ہے وہ شخص جس نے اپنے وقت سے فائدہ اٹھا لیا۔ جو شخص اپنے وقت کو قیمتی بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کی محنت اور جد و جہد کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وقت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے والعصر کہہ کر زمانے کی قسم کھائی ہے۔ رب کریم جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس چیز کی اہمیت، عظمت شان اور وقعت کی دلیل ہوتی ہے۔ تو زمانے کی قسم کھانا یہ دلیل ہے کہ زمانہ بڑی قیمتی چیز ہے، اور زمانے کی قسم کھا کر اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے موقع کے اوپر فرمایا، دوسرے مقام کے اوپر وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، قسم ہے رات کی اور دن کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات میں سے یہ ہے کہ اللہ نے رات اور دن کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ تو اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ وَالضُّحَىٰ، قسم ہے چاش کے وقت کی۔ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی زمانے کی قسم کھا رہا ہے، کبھی وقت کی قسم کھا رہا ہے، کبھی رات کی، کبھی دن کی، اور کبھی اللہ تعالیٰ طرح طرح کی جو قسم کھاتا ہے، یہ اس چیز کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔ میرے بھائیوں، زمانہ بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ اس کی قدردانی نہیں کرتے، اس کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ انسان کے پاس جب فراغت کا وقت ہوتا ہے اور جب صحت ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ کبھی مشغولی کا وقت آنے ہی والا نہیں ہے، کبھی بیماری آنے ہی والے نہیں ہے، وہ آج کے کام کو کل کے اوپر ٹالتا ہی رہتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان جب وقت کی اور صحت کی جب قدردانی نہیں کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کی اصلاح سے بھی وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرما رہے ہیں کہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو اور کائنات کے ہر انسان اور ہر بشر کو یہ وقت دیا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو قرب قیامت کی جو علامتیں ہیں، ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔ سال اس طرح گزر جائے گا گویا جس طرح مہینہ گزرتا ہے، اور مہینہ ایسے گزر جائے گا جس طرح ہفتہ گزرتا ہے، اور ہفتہ ایسے گزر جائے گا جس طرح دن گزرتا ہے، اور دن ایسے گزر جائے گا گویا ایک گھنٹہ گزر گیا۔ تو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ قیامت کے قریب ہے، اور ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ زمانہ اور وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور ہم اپنے وقت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کسی کا وقت اگر ضائع ہو رہا ہے میچ دیکھنے میں، کسی کا وقت کھیل کودنے میں، لہو و لعب میں، کسی کا وقت ضائع ہو رہا ہے انٹرنیٹ اور انسٹاگرام کے اوپر، کسی کا وقت گزر رہا ہے کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں، کسی کا وقت گزر رہا ہے سیاسی تبصرہ کرنے میں، کسی کا وقت گزر رہا ہے رات دن میچ دیکھنے کے اوپر۔ میرے بھائیوں، ہمارے لیے ہمارے سامنے آج وقت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، حالانکہ وقت یہ سونا اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ وقت یہ سونا اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ سونا اور چاندی اگر ہاتھ سے چلا گیا، لوٹ گیا، ختم ہو گیا، تو انسان دوبارہ محنت کرے گا، مشقت کرے گا، یہ دوبارہ واپس آ سکتا ہے۔ انسان کے پاس مال ہے، ہلاک ہو گیا، چوری ہو گئے اور ختم ہو گئے، انسان محنت کرے گا، مشقت کرے گا تو دوبارہ مال واپس آ سکتا ہے۔ بسا اوقات مستقبل میں اس سے زیادہ آ سکتا ہے، جتنا اس کے پاس تھا اس سے زیادہ مال آ جاتا ہے، لیکن لمحات زندگی کا جو لمحہ گزر گیا میرے بھائیوں، یہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتا۔
مال آ سکتے ہیں، سونا چاندی سب کچھ آ سکتے ہیں، لیکن زندگی کا گزرا ہوا لمحہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اپنے اس دن کے اوپر جو میری زندگی سے کم ہو جائے، اور میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا اور گزر گیا، لیکن میرے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ نہ ہوا، میرے نامہ اعمال میں نیکیاں نہ آئی اور ایسے ہی گزر گیا۔ مجھے اپنے اس دن کے اوپر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہے اس شخص کے اوپر کہ جس کی زندگی کا رات دن ایسے ہی گزر جائے، نہ دین کے اندر میں اور نہ دنیا کے کسی مشغلے کے اندر میں، بس ایسے ہی اس کا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ فرمایا مجھے اس کے اوپر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ اسلام کے انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو جس کے اندر میں کوئی فائدہ نہیں، جس کے اندر میں کوئی فائدہ نہیں۔ انسان کو ایسے کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے کہ جس میں دین کا فائدہ نہ ہو، جس میں دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو، اور ایسے کام کے اندر میں وہ پڑا ہوا ہے، اس کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے گزرے ہیں، ان کے متعلق لکھا ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آئے، فرمایا مجھے کچھ بات کرنا ہے۔ تو عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم جو میرے ساتھ بات کرنے کے لیے آیا یہ جو کام ہے، یہ تمہاری جو بات ہے، وہ دین کے اعتبار سے یا دنیا کے اعتبار سے؟ فرمایا دنیا کے اعتبار سے ہے۔ فرمایا اگر دنیا کے اعتبار سے ہے تو پہلے سورج کی گردش کو روک لو، اگر سورج کی گردش کو تم روک سکتے ہو تو مجھ سے بات کرو۔ تو ان شخص کہنے لگا کہ حضرت سورج کی گردش کو روکنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ فرمایا جب سورج کی گردش کو روکنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو میرے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اپنا وقت تمہیں دنیا کے لیے دے سکتا ہوں۔ فرمایا میرے وقت کو ضائع نہ کرو، میرا وقت میں دین کے لیے اپنے آپ کو مشغول رکھا ہے، تم میرے پاس نہ ہو، تم چلے جاؤ، میرے وقت کو ضائع نہ کرو۔ یہ تھے وہ ہمارے اسلاف جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحے کو قیمتی بنایا، ایک ایک سیکنڈ کو قیمتی بنایا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کے نزدیک وقت یہ سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی تھے، تو اس لیے کہ صحابہ سونا اور چاندی یہ صرف کر دیتے تھے، لیکن اپنی زندگی کے ایک ایک لمحہ کو انہوں نے ضائع نہیں کیا۔ جب انہوں نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحہ کو قیمتی بنایا، رب کریم نے انہیں چار دنگ عالم دنیا اور آخرت میں اللہ نے انہیں چمکایا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عزتیں عطا فرمائی۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے اوقات کو قیمتی بنایا۔ میرے بھائیوں، وقت کی مثال جو ہے یہ تلوار کی طرح ہے۔ فرمایا الوقت کالسیف ان لم تقطعه قطعک، اگر آپ نے وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا یہ آپ کو کاٹ دے گا، یہ آنے والے زمانے میں آپ کو کاٹ دے گا۔ کارآمد ہے وہ انسان جس نے اس کو کاٹ لیا اور اس سے فائدہ اٹھا لیا۔ اگر آپ نے وقت کو ضائع کر دیا، آنے والے زمانے میں قیامت کے دن آپ کارآمد نہیں رہ سکیں گے، آپ افسوس کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، وقت یہ بہت قیمتی ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنے وقت سے فائدہ اٹھائے۔ وقت کی مثال برف کی ہے کہ جس طرح ایک برف ہوتا ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس میں پانی ڈالتا ہے، سارے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر ایسے ہی برف کو چھوڑ دیا جائے وہ پانی بہہ جائے گا، بعض مرتبہ اس جگہ کے اوپر کیچڑ ہو جاتے ہیں، آنے والے لوگ پھسل جائیں گے۔ بس وقت کی مثال یہ برف کی طرح ہے۔ اسی طرح انسان اپنی آنے والی زندگی کو اگر قیمتی نہیں بنائے گا اور اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا تو یہ زندگی گزر جائے گی، لا یعنی چیزوں میں، بیکار کاموں کے اندر میں گزر جائے گی۔ حضرت امام وکیع ابن جراح رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، فرمایا ان کی زندگی کا معمول یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد اشراق تک وہ ذکر و اذکار و قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور اشراق کے بعد درس حدیث دیتے تھے۔ فرمایا ظہر کے وقت سے پہلے وہ فارغ ہوتے، تھوڑی دیر آرام کرتے اور ظہر کے وقت کے بعد وہ جہاں گاؤں کا کنواں ہوتا تھا وہاں چلے جاتے اور وہاں جو لوگ پانی بھرنے کے لیے آتے ان کو قرآن سکھاتے اور عصر تک وہیں قرآن سکھاتے رہتے۔ عصر کے بعد مسجد میں آتے، عصر سے مغرب تک آپ ذکر و اذکار میں مشغول رہتے۔ مغرب کی نماز کے بعد حضرت امام وکیع ابن جراح رحمۃ اللہ علیہ گھر جاتے، افطار کرتے، روزے کے ساتھ رہتے اور عشاء تک، اس کے بعد مغرب سے مسجد میں چلے جاتے عشاء تک، اور عشاء کے بعد گھر آ کر تھوڑی دیر بیٹھتے اور سو جاتے۔ نصف رات گزر جانے کے بعد تہجد کے لیے اٹھ جاتے اور ساری رات تہجد میں گزار دیتے تھے۔ یہ تھے
وہ ہمارے اسلاف جنہوں نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحہ کو، ایک ایک سیکنڈ کو قیمتی بنایا اور انہوں نے اس کی قدردانی کی، تو اللہ نے ان کے نام کو بھی دنیا کے اندر میں چمکا دیا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے درمیان سب سے زیادہ جس چیز کو ہم ضائع کر رہے ہیں وہ ہے وقت۔ ہمارے سامنے وقت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں وقت کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے۔ ہمارا وقت کھپ رہا ہے دوستوں کی محفلوں کے اندر میں، اور گیم کھیل رہے ہیں موبائل کے اندر میں۔ ہم پوچھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ بھائی گیم کھیل رہے ہیں۔ ارے یہ بھی تو کوئی چیز ہے کہ گیم کے اندر میں اور پب جی وغیرہ میچوں دیکھنے کے اندر میں، موبائل دیکھنے میں اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کہ اللہ ان کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، کہ ابن آدم کا پاؤں ہل نہیں سکے گا رب کریم کے سامنے قیامت کے دن جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں وہ سوال و جواب نہ دے سکے، جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں وہ جواب نہ دے جائے۔ عن عمرہ فیما افناہ، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، ہم نے تمہیں عمر دی تھی، تم نے اس کو کہاں فنا کیا۔ وعن شبابہ فیما افناہ فیما ابلاہ، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، تم نے اس کو کہاں ضائع کیا۔ وعن مالہ فیما من این اکتسبہ، تم نے مال کہاں سے کمایا۔ وفیما انفقہ، اور کہاں اس کو خرچ کیا۔ وماذا عمل فیما علم، ہم نے تمہیں جو علم دیا تھا اس کے اوپر تمہارا کتنا عمل تھا۔ میرے بھائیوں، جب تک انسان ان 5 چیزوں کا جواب نہیں دے سکے گا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کا پاؤں ہل نہیں سکے گا۔ اور ان میں سے ایک بہت بڑا سوال جو مجھ سے اور آپ سے، ہر انسان سے ہوگا، وہ عن شبابہ فیما ابلاہ، کہ اپنی جوانی کو تم نے کہاں ضائع کیا۔ کیا ہماری جوانی کہیں انٹرنیٹ کے پیچھے تو نہیں گزر رہی ہے؟ ہماری جوانی کہیں لا یعنی چیزوں میں تو نہیں گزر رہی ہے؟ ہماری جوانی کہیں حرام اور سود میں تو نہیں گزر رہی ہے؟ ہماری جوانی کہیں کسی کے خلاف پروپیگنڈے میں تو نہیں گزر رہی ہے؟ میرے بھائیو، مجھ سے اور آپ سے سوال ہوگا، اگر گزر رہی ہے تو سوچ لے کہ کہیں ہم غیر اللہ کے لیے خوش کرنے کے لیے تو اپنے آپ کی زندگی کو نہیں کھپا رہے ہیں۔ اگر کھو رہا ہے تو انسان غور کرے، سوچ لے کہ میری زندگی کہاں کھپ رہی ہے، میری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ کہاں گزر رہا ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے، ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے اوقات کو قیمتی بنائے۔ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، اللہ فرماتے ہیں 2 وقت انسان کے اوپر ایسے آئیں گے کہ جس میں انسان کو بہت ہی زیادہ ندامت کا اظہار ہوگا، بہت ہی زیادہ ندامت اور پچھتاوا کرے گا۔ فرمائے ایک وقت ہے موت کا وقت، جب موت آئے گی۔ فرمایا اگر انسان کی نیکیوں کے اندر میں، اگر اس کے نامہ اعمال میں نیکی اور اطاعت نہیں ہوگی، اگر نیکیاں نہیں ہوگی زندگی کے اندر میں، اور زندگی ایسے ہی گنوا دے گے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا۔ فرمایا جب موت آئے گی، اب انسان تمنا کرے گا، اے اللہ مجھے اور زیادہ عمر دے دی جائے، مجھے واپس لوٹا دیا جائے تاکہ میں نیک اعمال کروں گا۔ لیکن اب وقت ختم ہو گیا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، فرماتے ہیں کسی انسان کو ایک سیکنڈ، ایک ذرہ برابر تاخیر کی مہلت نہیں ہوگی۔ فرمایا وقت مقررہ کے اوپر ہر انسان کی موت آئے گی۔ تو ایک وقت ہے موت کا وقت کہ انسان اس وقت تمنا کرے گا کہ کاش کہ میری عمر میں اور اضافہ ہو جائے اور میں اب کچھ اعمال کر لوں۔ اور دوسرا وقت ہے فرمایا میدان محشر کا ہوگا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا، جب سارے مجرمین اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے ربنا ابصرنا، یہ ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا ہم نے سن لیا، فارجعنا نعمل صالحا ہمیں لوٹا دیجئے کہ ہم نیک اعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ فرمائیں گے وہ سارے لوگ اے اللہ ہمیں دوبارہ بھیج دیجئے تاکہ ہم پہلے سے زیادہ ہم اچھی طرح زندگی گزاریں، اچھے اعمال میں زندگی گزاریں گے۔ اللہ فرمائیں گے، اللہ سب کو جواب دیں گے اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی، کیا ہم نے تمہیں وقت نہیں دیا تھا کہ جس کے اندر میں تم نصیحت حاصل کر لے، جس کے اندر میں تم غور و فکر کر لے۔ اولم نعمرکم ما يتذکر
يذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. تمہارے سامنے ڈرانے والے آئے تھے, انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے, کتابیں بھیجی گئی تھی, قرآن شریف بھیجا گیا تھا, تمہارے سامنے نصیحت کرنے والے آئے تھے, تم نے کیوں نصیحت حاصل نہیں کی؟ اب تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں واپس بھیج دے. میرے بھائیوں, تو یہ وقت اور یہ زمانہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ان اوقات کو غنیمت سمجھے اور اس سے فائدہ اٹھائے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر انسان اس کی قدردانی نہیں کرتے. الصحت والفراغ, صحت اور فراغت. ہمارے اسلاف کے بارے میں لکھا ہے, حضرت امام عقیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے, علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ امام ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ 571 میں ان کا انتقال ہوا. ان کی زندگی وہ خود لکھتے ہیں کہ 80 سال کی عمر میں مجھے علم کے اندر میں ایسا شوق ہے گویا مجھے 20 سال کی عمر میں میرا جو شوق تھا وہ 80 سال کی عمر میں مجھے شوق ہے. فرمایا انہوں نے اپنی زندگی کو ایسی گزاری کہ انہوں نے کھانا بھی چھوڑ دیا تھا. اور کیا کھاتے تھے؟ ستو کو پانی کے اندر میں گھول لیتے تھے, صبح میں ایک گلاس پی لیتے تھے, دوپہر میں ایک گلاس پی لیتے تھے اور شام میں ایک گلاس پی لیتے تھے. اس طرح انہوں نے زندگی گزاری. ایک کتاب لکھی الفنون نام کی, فرماتے ہیں 800 جلدوں میں وہ کتاب لکھی انہوں نے, 800 جلدوں میں ایک کتاب لکھی ہے. فرماتے ہیں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الحفاظ میں لکھتے ہیں اور قیمت الزمن عند العلماء میں بھی یہ بات ہے. فرمایا آج تک کوئی عالم ایسا نہیں گزرا جس نے 800 جلدوں میں صرف ایک کتاب لکھی ہو. یہ تھے وہ ہمارے اسلاف جنہوں نے ان وقتوں کی قدردانی کی اور ان وقتوں کو اپنے لیے قیمتی بنایا. میرے بھائی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 273 سے زیادہ کچھ کتابیں لکھی ہیں, انہوں نے اپنے اوقات کو کیسے قیمتی بنایا کہ جب پہلے زمانے میں وہ قلم وغیرہ نہیں ہوتی تھی, وہ لکڑی وغیرہ سے اس کو چھیل کر اس سے وہ کٹ کر کے اس سے لکھتے تھے. فرمایا جب وہ اپنی پینسل کو بناتے تھے لکھنے کے لیے تو اتنا جب وقت ملتا اتنے وقت میں بھی وہ تیسرا کلمہ پڑھتے تھے کہ کہیں میری زندگی کا یہ وقت فضولیات میں نہ گزر جائے. میرے بھائیوں, آج ہم جس چیز کو سب سے زیادہ قیمتی ہم نے بنایا اور قیمتی اگر کسی کو نہیں بنایا تو وہ ہے وقت. ہمارا وقت لا یعنی چیزوں میں, چوروں چکلوں کے اوپر, اور اگر کوئی کام نہیں ہے تو موبائل کے اندر میں ہمارا وقت گزر رہا ہے. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا. اللہ مجھے اور آپ سے اس کے بارے میں سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلاہ, کہ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی, تم نے اس کو کہاں ضائع کیا. حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو کے نمبرات چھپتے ہیں, فرمایا اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میرے والد رحمۃ اللہ علیہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے اوقات کو اتنا قیمتی بناتے تھے. فرمایا وہ کہتے تھے کہ ہمارے والد نے کبھی وقت کو ضائع نہیں کیا, حتیٰ کہ رکشہ کے اندر میں انسان کو لکھنا چاہے تو نہیں لکھ سکتا, کبھی رکشہ ہلتی رہتی ہے تو فرماتے اس کے اندر میں بھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے اور وہ لکھتے رہتے. حتیٰ کہ فرمایا مجھے اپنی طبیعت کے اوپر اتنا گرا گزرتا ہے کہ جب میں ٹوائلٹ کے لیے باتھ روم کے لیے جاتا ہوں اور وہاں میں کچھ نہیں کر سکتا, وہاں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, فرمایا میں سوچتا ہوں کہ وہاں اگر وہ لوٹا اور بڑھنا, فرمایا اگر وہ خراب ہوتا ہے, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو دھو لیتے تھے اس نیت سے کہ بعد میں آنے والا جب اس صفائی کو دیکھے گا تو اس کو سکون پہنچے گا, اس کو راحت پہنچے گی. تو یہ تھے وہ ہمارے اکابر کہ جو ایسے وقت میں بھی اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتے تھے. میرے بھائیوں, ہم سب کو چاہیے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو جو وقت دیا ہے اس وقت کو غنیمت سمجھے, اس سے فائدہ اٹھا لے. اور یہ جو ٹھنڈی کا موسم ہے, بڑی لمبی راتیں ہیں, 8 بجے کے وقت نماز عشاء کی نماز ہو جاتی ہے, انسان کو چاہیے کہ رات کو جلدی سونے کا اہتمام کرے اور رات کا کچھ حصہ اللہ کے لیے بیدار ہو جائے, کچھ رکعتیں پڑھ لے. آج دن کے اندر میں اور رات کی روشنی کے اندر میں اگر تم نے اللہ کے لیے چند رکعتیں پڑھ لی تو یاد رکھو میرے بھائیوں, جب آنکھیں بند ہو جائے گی, جہاں جب قبر میں سلا دیا جائے گا, اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا, وہاں اگر ہم نے آج نماز پڑھی ہوگی وہاں اللہ قبر کو روشن کر دے گا. ہم نے دنیا کے اندر میں اگر ان عبادات اور ان اعمال کیے, اللہ ہماری قبر کو روشن کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح وقت کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کہی ہوئی باتوں کے اوپر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.